أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ترجمہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو اور نہ حد سے آگے بڑھو۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے آپس میں کہا کہ خسی ہو جائیں، دنیاوی لذتوں کو ترک کر دے، بستی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر تارک دنیا لوگوں کی طرح زندگی یاد الہی میں بسر کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں معلوم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد فرمایا اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کو نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ سنو، جو میرے طریقے پر ہو وہ تو میرا ہے، اور جو میری سنتوں کو نہ لے وہ میرا نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ لوگوں نے امہات المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نسبت سوال کیا۔ پھر بعض نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، بعض نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، بعض نے کہا ہم بستر پر سوئیں گے ہی نہیں۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں حالانکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میرا نہیں۔ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ گوشت کھانے سے میری قوت باہ پڑ جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ اسے حسن غریب بتاتے ہیں اور سند سے بھی یہ روایت مرسلاً مروی ہے اور موقوفاً بھی، واللہ عالم۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں جہاد کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے کہا اچھا ہوا اگر ہم خسی ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا اور مدت معینہ تک کے لیے کپڑے کے بدلے پر نکاح کرنے کی رخصت عطا فرمائی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ نکاح کا واقعہ موتا کی حرمت سے پہلے کا ہے، واللہ اعلم۔ معقل بن مقر نے حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ کہا کہ میں نے تو اپنا بستر اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے کانا لایا جاتا ہے تو ایک شخص اس مجمع سے الگ ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس سے بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کالو۔ وہ کہتا ہے میں نے تو اس چیز کا کانا اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آؤ کالو، اپنی قسم کا کفارہ دے دینا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کوئی مہمان آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات کو جب واپس گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ گھر والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے انتظار میں اب تک مہمانوں کو بھی کھانا نہیں کھلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور فرمایا، تم نے میری وجہ سے مہمان کو بھوکا رکھا، یہ کھانا مجھ پر حرام ہے۔ بیوی صاحبہ بھی ناراض ہو کر یہی کہہ بیٹھی۔ مہمان یہ دیکھ کر اپنے اوپر بھی حرام کر لیا۔ اب تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سب سے کہا چلو بسم اللہ کرو۔ کھا پی لیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا واقعہ کہہ سنایا، بس یہ آیت اتری، لیکن اثر منقطع ہے۔ صحیح بخاری شریف میں جس جیسا ایک قصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے مہمانوں کے ساتھ کا ہے۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ علماء کا قول ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ شخص علاوہ عورتوں کے کسی اور کھانے پینے کی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو وہ اس پر حرام نہیں ہو جاتی اور نہ اس پر اس میں کوئی کفارہ ہے۔ دلیل یہ آیت اور دوسری وہ حدیث ہے جو اوپر گزر چکی ہے کہ جس شخص نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا تھا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کفارے کا حکم نہیں فرمایا۔ لیکن امام احمد اور ان کے ہم خیال جماعت علماء کا خیال ہے کہ جو شخص کھانے پہننے وغیرہ کی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس پر قسم کا کفارہ ہے، جیسے اس شخص پر جو کسی چیز کے ترک پر قسم کھا لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہی ہے اور اس کی دلیل یہ آیت یا ایھا النبی لما تحرم بھی ہے، اور اس آیت کے بعد ہی کفارہ قسم کا ذکر بھی اسی امر کا مقتضی ہے کہ یہ حرمت قائم مقام قسم کی ہے، واللہ عالم۔
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض حضرات نے ترک دنیا کا خسی ہو جانے کا اور ٹاٹ پہننے کا عزم مصمم کر لیا، اس پر یہ آیتیں اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سالم مولا حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم وغیرہ ترک دنیا کا ارادہ کر کے گھروں میں بیٹھے رہیں، باہر آنا ترک کر دیا، عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لی، ٹاٹ پہننے لگے، اچھا کھانا اور اچھا پہننا حرام کر لیا، اور بنی اسرائیل کے عابدوں کی وضع کر لی، بلکہ ارادہ کر لیا کہ خسی ہو جائیں تاکہ یہ طاقت ہی سلب ہو جائیں، اور یہ بھی نیت کر لی کہ تمام راتیں عبادت میں اور تمام دن روزے میں گزاریں گے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی یہ خلاف سنت ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ تمہاری جانوں کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، نفل روزے رکھو اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دو، نفل نماز رات کو پڑھو اور کچھ دیر سویا بھی جایا بھی کرو، جو ہماری سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس پر ان بزرگوں نے فرمایا یا اللہ ہم نے سنا اور جو فرمان ہوا اس پر ہماری گردنیں خم ہیں۔ یہ واقعہ بہت سے تابعین سے مرسل سندوں سے مروی ہے، اس کی شاہد وہ مرفوع حدیث بھی ہیں جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ الحمدللہ۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے واعظ کیا اور اس میں خوف اور ڈر کا ہی بیان تھا۔ اسے سن کر 10 صحابیوں نے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون وغیرہ تھے، آپس میں کہا کہ ہمیں تو کوئی بڑے بڑے طریقے عبادت کے اختیار کرنا چاہیے۔ نسائی کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے نفس پر بہت سی چیزیں حرام کر رکھی ہیں، اس پر کسی نے گوشت اور چربی وغیرہ کھانا اپنے اوپر حرام کیا، کسی نے دن کو کھانا بھی حرام کیا، کسی نے رات کو نیند اپنے اوپر حرام کر لی، کسی نے عورتوں سے مباشرت حرام کر لی۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اپنی بیوی سے میل جول اسی بنا پر ترک کر دیا۔ میاں بیوی اپنے صحیح تعلقات سے الگ رہنے لگے۔ ایک دن یہ بیوی صاحبہ حضرت خولہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی تھی۔ انہیں پراگندہ حالت میں دیکھ کر سب نے پوچھا کہ تم نے اپنا یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ نہ کنگھی نہ چھوٹی کی خبر ہے، نہ لباس ٹھیک ہے، نہ صفائی اور خوبصورتی کا خیال، کیا بات ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے اب اس بناؤ سنگار کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اتنی مدت ہوئی جو میرے میاں مجھ سے ملنے ہی نہیں، نہ کبھی انہوں نے میرا کپڑا ہٹایا۔ یہ سن کر اور بیویاں ہنسنے لگی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اور دریافت فرمایا کہ ہنسی کیسی ہے؟ عائشہ صدیقہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آدمی بھیج کر حضرت عثمان کو بلوایا اور فرمایا یہ کیا قصہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کل واقعہ بیان کر کے کہا میں نے اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت دلچسپی اور فارغ الباری سے کر سکوں، بلکہ میرا ارادہ ہے کہ میں خسی ہو جاؤں تاکہ عورتوں کے قابل ہی نہ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قسم دیتا ہوں، جا اپنی بیوی سے میل کر لے اور اس سے بات چیت کر۔ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو میں روزے سے ہوں۔ فرمایا جاؤ روزہ توڑ ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے حکم برداری کی، روزہ توڑ دیا اور بیوی سے ملے۔ اب پھر جو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا آئی تو وہ اچھی ہیئم نے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہنس کر پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ اب حضرت عثمان نے اپنا عہد توڑ دیا اور کل وہ مجھ سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں فرمایا لوگوں یہ تمہارا کیا حال ہے کہ کوئی بھی حرام کر رہا ہے، کوئی کھانا کوئی سونا، تم نہیں دیکھتے کہ میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزے سے بھی رہتا ہوں، عورتوں سے بھی ملتا ہوں، نکاح بھی کر رکھے ہیں، سنو جو مجھ سے بے رغبتی کرے اور مجھ سے نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حد سے نہ گزرو سے مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خسی نہیں ہونا چاہیے، یہ حد سے گزر جانا۔ ان بزرگوں کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم ہوا اور فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، پس لا تعتدوا سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے مباح کیا ہے تم انہیں اپنے اوپر حرام کر کے تنگی نہ کرو، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حلال بقدر کفایت لے لو اور اسے حد سے آگے نہ نکل جاؤ، جیسے فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ ایک اور آیت میں ہے ایمانداروں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں اسراف اور بخیلی کے درمیان رہتے ہیں۔ پس افراط و تفریط اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہے اور درمیانی روش رب کو پسند ہے۔ اس لیے یہ بھی فرمایا حد سے گزر جانے والوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اپنے تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت اور طلب رضامندی میں رہا کرو، اس کی نافرمانی اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے الگ رہو، اسی اللہ پر تم یقین رکھتے ہو، اسی پر تمہارا ایمان ہے، بس ہر امر میں اس کا لحاظ رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، کہ ہم کو حمید بن ابی حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 3 حضرات حضرت علی بن ابی طالب،
عبداللہ بن عمر بن العاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ صحیح البخاری کتاب النکاح 5063۔